قبول کی۔ مائز ابن مالک اسلمی عرض کی یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ وہ گئے اور معافی مانگی، بے چینی اتنی تھی، پھر آ گئے اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ وہ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ۔ آقا کریم نے فرمایا فیما اطہرک، تمہیں کہا اللہ سے معافی مانگو، کریم ہے معاف کر دے گا، تم پھر پلٹ آتے ہو، تمہیں کس جرم سے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر فارغ ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، عرض کی حضور صحیح الحواس ہے۔ کہا کہ یہ نشے میں تو نہیں کہہ رہا، کسی نے اٹھ کے منہ سونگا، کہا حضور ایسی بات بھی نہیں ہے۔ فرمایا تم سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر ہی فارغ ہو جاؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں سنگسار کر دو۔ مائز ابن مالک اسلمی کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو حضور بھی جنازے کے جلوس میں تھے۔ کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے گناہ کیا تھا، بس یہ بات سننے کی دیر تھی، اللہ کے محبوب کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی، میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے۔ اب مائز ابن مالک کا جنازہ اللہ کے رسول نے خود پڑھایا، بلکہ مسلم کتاب الحدود میں ہے کہ ان کے جنازے کے دوسرے دن یا تیسرے دن حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے، اور جب آقا گئے وہم جلوسن، تو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو یقین کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جلد توبہ کرتے، اور اس کی بڑی سے بڑی حد اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جو کیے پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ اس سے سرزد ہو جائے، لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کا پختہ عزم ہو اور اس کے دل کے کسی گوشے میں نہ ہو کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں اور پھر ہو گیا تو پھر کر لوں گا، پکا عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہو اور دل میں ہو کہ ٹھیک ہے یہ تو صبح بھی مجھ سے عمل بد سرزد ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مذاق کرنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مذاق کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ خود سوچ لے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ تو ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسماً کسی مجلس میں چلے گئے، کسی اجتماع میں چلے گئے تو سب لوگوں نے توبہ توبہ کی تو وہ بھی توبہ توبہ کرتا رہا، لیکن اس کا عزم مصمم پختہ ارادہ نہیں تھا گناہوں کو چھوڑنے کا، تو یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور سچی توبہ یہ ہے کہ ما قبل کے گناہوں سے ندامت پیدا ہو جائے اور سچے دل سے ارادہ کیا جائے، پختہ عزم کیا جائے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کچھ عرصے بعد اس سے پھر سرزد ہو جائے، پھر وہ گناہ ہو جائے تو پھر وہ پکی توبہ کرے، تو 100 بار بھی گناہ کرے گا، 100 بار بھی توبہ کرے گا، اللہ 100 بار قبول کرے گا۔ لیکن عند توبہ اس کا عزم مصمم ہونا چاہیے، اس کا عزم پختہ ہونا چاہیے۔